اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس کے اندر حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو جو انہوں نے نصیحتیں کی تھی اس کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ قال لقمان لبنیہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ۔ پہلی وصیت اور نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے ساتھ جب انہوں نے یہ نصیحت کی تو اللہ رب العزت نے بھی انسانوں کو وصیت کی، یعنی حضرت لقمان نے خدا کا حق بتایا اور اللہ رب العزت نے والدین کا حق بتایا۔ جب لقمان علیہ السلام اللہ کا حق بتا رہے تھے تو اللہ رب العزت نے درمیان میں آ کر والدین کا بھی حق بتایا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا بھی اشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکریہ ادا کرتا رہیں اور اپنے والدین کا شکریہ بھی ادا کرتے رہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، کہ اگر والدین جو ہیں تمہیں اس بات کی طرف راغب کریں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر والدین کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی۔ والدین اگر کہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو اس بات میں ان کا حکم نہیں مانو۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیاوی امور کے اندر آپ نے اپنے والدین کے جو حکم ہے اس کی پیروی کرنی ہے اور تابعداری کرنی ہے۔ دینی امور کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کسی کے کافر ہوں یا مشرک ہوں لیکن پھر بھی ان کی گستاخی کی، بے ادبی کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ ہاں، ان کا یہ حکم نہ مانے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، لیکن دنیاوی امور کے اندر وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی امور کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کی تابعداری کرنی ہے، ان کے حکم ان کی اطاعت کرنی۔ اس کے بعد یہ باتیں بتا کر اللہ رب العزت دوبارہ حضرت لقمان کی جو انہوں نے دیگر وصیتیں اپنے بیٹوں کو کی ہیں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت لقمان اپنے بیٹوں کو کیا کہتے ہیں؟ دوسری بات فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز ایک رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ کسی پتھر کے اندر ہو، ایک چیز جو رائی ہوتا ہے بالکل چھوٹا دانہ، ایک حبہ لٹل میں، وہ اگر کسی پتھر کے اندر ہو وہ چیز، پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا پھر وہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو، یعنی وہ ایک چیز پتھر کے اندر ہے اور پھر زمین کے اندر گاڑی ہوئی ہے، یا وہ آسمانوں کے اوپر ہے جہاں آدمی دیکھ نہیں سکتا، نہ زمین کا نیچے دیکھ سکتا ہے، ایسی چیز جو بالکل اس کا مطلب ہے جو پوشیدہ چیز ہو، چھوٹی چیز ہو، دیکھو یہ ایک ذرہ ہے وہ نظر نہیں آتا، اور اگر کسی پتھر کے اندر ہو تو پھر وہ تو نظر نہیں آئے۔ اچھا، اس پتھر کے اندر اس کے بعد وہ زمین کے اندر ہو، گاڑا ہوا ہو، پھر کیا نظر آئے گا؟ وہ چیز جو ہے، یا وہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لی گئی ہو تو پھر بھی وہ چیز نظر نہیں آ سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چھوٹی چیز جو ہے فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ، اللہ رب العزت اس چیز کو سامنے لا رکھ دیں گے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا گناہ نہ کرنا، کوئی ایسی بات نہ کرنا اور یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ کدھر دیکھ رہا ہے، اللہ کو کیا پتا، یہ تو چھوٹی چیز ہے، یہ تو نظر بھی نہیں آنے والی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت اپنا یہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ اتنی پوشیدہ چیز بھی ہو جو پتھر کے اندر ہو یا زمینوں کے اندر گاڑی ہوئی ہو یا آسمانوں کے اوپر ہو، یأتی بہا اللہ، اللہ اس کو سامنے لا کر ظاہر کر دے گا۔ یعنی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے،
کیوں؟ ان اللہ لطیف الخبیر، اللہ جو ہے نا وہ بہت چھوٹی لطیف کا بالکل چھوٹی چیزوں کو بھی خبر رکھنے والا ہے، ایک ایک ذرے کا اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ اور اس کے بعد تیسری وصیت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ کی، فرمایا یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز کو ہمیشہ قائم رکھ، اقم الصلاۃ، نماز کو پڑھنا نہیں، نماز پڑھنا ہوتا ہے کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، اقم الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے اقامت ہے نماز کا مطلب کہ ہمیشہ نماز کو پڑھنا، کبھی نماز کو نہ چھوڑنا۔ اسلام نے کہا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو پیار سے مسجد میں لے جاؤ، اس کو کہو بیٹا نماز پڑھو، لیکن فرمایا کہ جب 10 سال کا ہو جائے تو اگر نہ پڑھے تو اس کو ہلکی پھلکی آپ پٹائی بھی کریں۔ پٹائی کا مطلب ہے کہ وہ اس کو تھوڑا سا اپنا پنشمنٹ کریں کہ بیٹا اوے خبردار، اگر تم نے نماز نہ پڑھی تو نماز ہی اس کو نماز کی طرف راغب کریں۔ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو ترغیب دیں، اور 10 سال کا ہو جائے تو نہ پڑھے تو اس کو تھوڑی سی آپ پنشمنٹ بھی کریں۔ تو فرمایا حضرت لقمان نے یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے کہ نماز کو ہمیشہ قائم کرنا۔ اور چوتھی چیز فرمائی وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ ہمیشہ نیکی کی باتیں لوگوں کو بتاتے رہنا، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے لوگوں کو منع کرتے رہنا۔ ہاں جی، اچھی باتیں لوگوں کو بتاتے رہنا، جس طرح ہمارے جماعت کے ساتھی ہیں تو یہ لوگوں کو کہتے ہیں بھائی مسجد گشت میں جاتے ہیں یا مسجدوں میں جاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں بھائی آپ مسجد کے اندر آئیں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ تو فرمایا کہ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے رہے، یہ دعوت اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا، نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا، وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے لوگوں کو منع کرتے رہنا، بیٹا یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ہاں جی، لوگوں کو کہتے رہنا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ لوگوں کی گاڑیاں توڑنا، یہ چوری کرنا اور یہ گالیاں دینا، یہ برائی ہے، اس سے بھی روکنا۔ نماز کی تلقین بھی کرنی ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف نماز کا دونوں چیزوں کا حکم دیا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے ان کو روکنا بھی ہے۔ تو فرمایا میرے بیٹے یہ بھی کرتے رہنا، نماز کی بھی بندی کرنا، وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور آخری بات یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھیں جب آپ یہ تبلیغ کا کام کریں گے، جب لوگوں کو آپ کہیں گے تو پھر آپ کو تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی۔ کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آیا، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں نے ان کو مارا، ان کو قتل کیا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک دن کے اندر 10,000 انبیاء کو قتل کیا گیا، ایک نہیں 10,000 انبیاء کو ایک دن میں قتل کیا گیا۔ اس وقت جو نبی ہوتے تھے وہ ایک قوم کی طرف، ایک محلے کی طرف، ایک گوٹھ کی طرف، ایک آدمی ہے تو اس کو کہتے آپ بھی نبی ہیں، یہ دوسرے محلے میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نبوت دے دی کہ آپ بھی نبی ہیں۔ تو فرمایا کہ اس دور کے اندر 10,000 انبیاء کو لوگوں نے قتل کر دیا۔ جو بھی دین کی طرف انہوں نے بلایا، انہوں نے ان کا قصور کیا تھا؟ بھائی اللہ کی توحید کے قائل ہو، بتوں کی پرستش نہ کرو۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم یہ نہیں بات، تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے۔ تو فرمایا کہ میرے بیٹے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس پر آپ نے پھر جو تو آپ کو تکلیفیں پہنچیں گی، اصحاب کہتے ہیں تکلیفوں کو، وَاصْبِرْ، پھر اس پر آپ صبر کرنا، یعنی لوگوں کی باتیں بھی ہوں گی، لوگ آپ طرح طرح کی باتیں بھی کریں گے، جب آپ تبلیغ کے لیے جائیں گے، جب گشت کے لیے جائیں گے، جب کسی کو دعوت دیں گے تو پھر آپ کو لوگ جو ہے نا وہ تنگ بھی کریں گے، پتھر بھی ماریں گے، آپ کے بسترے بھی اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، بے شمار چیزیں کریں گے، لیکن آپ نے ایسے کرنا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تکلیفیں آئیں ان پر صبر کریں، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے کاموں میں سے ہے، بڑی باتوں میں سے ہے۔ صبر کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، جی صلحاء کا طریقہ ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ جب تکلیفیں پہنچتی ہیں تو اس کے اندر جزا فضا نہیں کرتے، بدعائیں نہیں دیتے ہیں، جی وہ دعائیں کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ تو آپ بھی میرے پیارے بیٹے آپ اس پر بھی صبر کرنا۔ ٹائم کوئی زیادہ ہو جاتا ہے تو میں پھر کم بھی کرتا ہوں، تو وہ آخری جو ہے بات ان کی وہ کل انشاءاللہ العزیز اس کا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک وصیت کی ہے تو اس کا بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی یہ ہمارے لیے بھی ہیں، یہ ہمارے بیٹوں کے لیے بھی ہیں۔
آپ بھی جب اپنے بیٹوں کو وصیت کریں، نصیحت کریں، آج ہماری نصیحتیں کیا ہوتی ہیں، بیٹا وہ فلاں دکان کا خیال رکھنا جی میرے بعد، اور فلانی زمین کا بھی میرے خیال رکھنا، اور فلاں جگہ میں نے بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں ان کا بھی دھیان رکھنا. تو ہماری وصیتیں بچوں کو یہ ہوتی ہیں. لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ بچوں کو نصیحت نماز کی کرتے ہیں، تبلیغ کی کرتے ہیں جی، صبر کی کرتے ہیں. ان کی وصیتیں اور ہوتی ہیں، ہماری وصیتیں اور ہوتی ہیں. وصیت نامہ لکھ دیا، فلاں مکان فلاں کے نام پر، فلاں دکان فلانے کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں گاڑی کس کی ہے، فلانی زمین کس کی ہے. تو ان کا دھیان رکھنا بڑی مشکل سے میں نے بنائی ہیں. تو ان کی وصیتیں اور نصیحتیں یہ ہوتی ہیں ہماری. تو انبیاء کی جو نیک بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کی نصیحتیں اور وصیتیں اور ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف لگانے کی اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.